أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبوت موہبت ہے تو اس کے لیے دعا کی کیوں ضرورت ہے؟ بعض لوگوں نے اس جگہ پر اعتراض کیا ہے کہ نبوت تو موہبت ہے، اس کے لیے دعا کے کیا معنی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دعا انسان نبوت کے لیے نہیں کرتا، امت محمدیہ تو دعا اس امر کے لیے کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ اسے اعلیٰ سے اعلیٰ انعام عطا فرمائے۔ یہی اس آیت کا مفہوم ہے۔ آگے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ جس پر جو چاہے انعام کرے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سورۃ الانعام آیت نمبر 125۔ نبوت بے شک موہبت ہے، مگر یہ موہبت ابو جہل پر کیوں نہ ہوئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ہوئی؟ موہبت کو جذب کرنے کے لیے بھی تو ایثار اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ کون کہتا ہے کہ مومن کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ وہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے نبوت عطا کر۔ ایسی دعائیں روحانی امور تو الگ رہے، دنیاوی امور کے لیے بھی بعض دفعہ ناپسندیدہ اور مکروہ ہوں گی۔ کوئی بڑئی یہ دعا شروع کر دے کہ یا اللہ مجھے کالج کا پرنسپل بنا دے، یا کوئی لولا لنگڑا یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے فوج کا سپہ سالار بنا دے، تو یہ دعائیں لغو اور فضول ہوں گی۔ دعاؤں کی قبولیت حالات اور مصالح آسمانی کے ماتحت ہوتی ہے، پس مومن کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ روحانی مقامات کے لیے نام لے لے کر دعا کرے۔ نبوت تو الگ رہی، اگر کوئی یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے صدیق بنا دے، مجھے کتب بنا دے، مجھے شہید بنا دے، تو یہ دعا بھی ناپسندیدہ ہوگی۔ اہدنا الی الآخر آیت میں جمع کا صیغہ استعمال کرنے کی حکمت۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہدنا کہہ کر دعا سکھائی ہے، اہدنی کے الفاظ نہیں رکھے، کیونکہ جمع کے الفاظ میں قومی ترقی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قوم میں سے جسے جس قرب کے مقام کے لیے چنا جا سکتا ہے، اس کے لیے اسے چن لیتا ہے۔ پھر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دعا حصول انعام کے لیے ہے، پس جب نبوت بھی موہبت یعنی انعام ہے، تو اگر اس دعا کو قوم کے لیے حصول نبوت کی دعا قرار دیا جائے تو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس دعا میں ہر قسم کے انعامات کے طلب کرنے کی دعا سکھائی گئی ہے، اور تمام کاموں میں صحیح رہنمائی کی دعا سکھائی گئی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ سب انعامات مسلمانوں کو ملیں گے، اور ان میں وہ خود نبوت کو شامل فرماتا ہے، پس اس انعام کو الگ رکھنے کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے باوجود کوئی نبی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس جگہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو آپ کے بعد نبی کس طرح آ سکتا ہے؟ اس اعتراض کا جواب بھی سورۃ نساء کی آیت میں موجود ہے، کیونکہ اس آیت میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کے الفاظ ہیں، یعنی اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کو یہ انعام ملیں گے، اور یہ ظاہر ہے کہ جو مطیع ہوگا اس کا کام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے الگ نہیں ہو سکتا، نہ وہ کوئی شریعت لا سکتا ہے۔ پس جو نبی محمد رسول اللہ کے تابع ہوگا وہ خاتم النبیین کے خلاف نہیں، بلکہ اس کے معنوں کو مکمل کرنے والا ہوگا۔ مقام نبوت کے حاصل ہو جانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہدنا کی دعا کرنے سے مراد ایک صاحب جو اس زمانے کے مفسر ہیں،
اور اپنے ترجمہ قرآن کریم کو بار بار پیش کرنے کے عادی ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر یہ دعا نبوت کے حصول کے لیے ہوتی تو کم از کم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نبوت سے کھڑا ہونے سے پہلے سکھائی جاتی، مگر قرآن کریم میں اس کا موجود ہونا بتاتا ہے کہ مقام نبوت کے ملنے کے بعد سکھائی گئی۔ پس نبوت عطا فرمانے کے بعد اس دعا کا سکھانا بتاتا ہے کہ حصول نبوت کے لیے یہ دعا نہیں۔ یہ اعتراض انتہا درجے کا بودھا اور مصنف کے قلت تدبر پر دلالت کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں جو دعا سکھائی گئی ہے وہ تو ایک طبعی دعا ہے۔ ان الفاظ میں دعا کرنا صرف اس لیے بابرکت ہے کہ قرآنی الفاظ مبارک ہیں اور غلطی سے پاک ہیں، ورنہ تمام حق کے متلاشی خواہ کسی مذہب کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، جب ان کے دل میں صداقت کے پانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ انہی کے ہم معنی الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اپنے پیاروں کا راستہ دکھا۔ کیا کوئی معقول انسان بھی یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نبوت سے پہلے یہ خواہش پیدا نہ ہوئی تھی کہ خدا تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھائے اور اپنے پیاروں کی راہ پر چلائے؟ اس قسم کا تو خیال بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تڑپ ہی تو تھی جس نے خدا تعالیٰ کے فضل کو اپنی طرف جذب کیا۔ اس تڑپ کو ہی اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآنی الفاظ نے صرف یہ فرق پیدا کیا ہے کہ اول الفاظ ایسے چنے ہیں جو کامل ہیں اور ہر نقص سے پاک ہیں، دوسرے ان کے ذریعے سے ان کے دلوں میں بھی تڑپ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن کے دل میں یوں تڑپ پیدا نہ ہوتی، تیسرے امید پیدا کر دی گئی ہے کہ ایسی دعا کرو گے تو قبول ہوگی، بلکہ حکم دیا ہے کہ یہ دعا کرو، ورنہ یہ خیال کرنا کہ اس قسم کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت حد تک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھی حد تک ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو سیدھا راستہ پانے کی کوئی تڑپ نہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک الخرافات۔ پھر اگر یہ اعتراض معقول ہے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے نزول سے پہلے نیک تھے یا نہیں؟ خدا تعالیٰ کی محبت میں سرشار تھے یا نہیں؟ خدا کا قرب انہیں قرآن کریم کے نزول سے پہلے حاصل تھا یا نہیں؟ اگر ان باتوں کے جواب اثبات میں ہیں تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ پھر ہمیں اس نماز کی کیا ضرورت ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے؟ اس قسم کے روزے کی کیا ضرورت ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے؟ اس قسم کے جہاد کی کیا ضرورت ہے یا اور دوسرے شرعی احکام کی کیا ضرورت ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہیں؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویٰ اور محبت الہی بغیر ان احکام پر عمل کرنے کے حاصل ہو گیا تھا تو ہمیں بھی ان کے بغیر حاصل ہو جائے گا، بلکہ دین کے معاملات کو جانے دو۔ دنیاوی چیزوں میں ہی اگر کوئی کہے کہ پہلی مرغی یا پہلا انڈا کیوں کر بنا تھا، پہلا دانہ اور پہلا درخت کیوں کر بنا تھا، اب بھی اس طرح بن جائے گا۔ ہمیں ان کے پیدا کرنے کے لیے قانون قدرت کے مطابق کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس شخص کو ہر کوئی نادان کہے گا۔ خدا تعالیٰ کا قانون اس وقت کے لیے جب بیج مٹ جاتا ہے اور جب بیج پیدا کر دیا جاتا ہے اور ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے نزول سے پہلے
دنیا سے پاکیزہ تعلیم مٹ چکی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک فطرت میں جذبات محبت پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر اس کے کہ وہ خاص الفاظ یا خاص انداز میں بیان کیے جاتے، ان کو قبول کیا اور نوازا۔ لیکن جب قرآن کریم نازل ہو گیا، ہر ایک امر کے لیے خاص قواعد بن گئے، تو اب ان کے بغیر وہ نعمتیں حاصل نہیں ہو سکتی جو اس سے پہلے حاصل ہو سکتی تھیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور شریعت کی بنیاد رکھ دی، اور اب اس قانون اور شریعت سے باہر رہنے والا ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبی کے مقام کی تشریح۔ اس سوال پر ایک اور پہلو سے بھی نظر کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ کیا نبی صرف ایک عہدے کا نام ہے، یا نبی کے لیے تقویٰ، طہارت اور قرب اللہ کی بھی شرط ہے؟ اگر ان باتوں کا پایا جانا نبی کے لیے شرط ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ غیر نبی سے تقویٰ اور طہارت اور قرب اللہ میں زیادہ ہو؟ اگر تو اس کا جواب یہ مفسر اور ان کے ہم نوا یہ دیں کہ ہاں یہ ممکن ہے کہ ایک غیر نبی تقویٰ و طہارت اور قرب اللہ میں نبی سے بڑھ کر ہو، تو پھر نزاع لفظی رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر اس سوال کا جواب یہ ہو کہ غیر نبی سے ان باتوں میں افضل نہیں ہو سکتا، تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ذلی، بروزی اور نبوت محمدیہ کی تابع نبوت بھی نہیں ہو سکتی، وہ یہ کہتا ہے کہ اس امت میں کوئی شخص قرب اللہ کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جس مقام پر پہلے لوگ پہنچے تھے، اور ایسا دعویٰ کرنے والا شخص یقیناً امت محمدیہ کو انعام سے محروم قرار دیتا ہے۔ اجرائے نبوت کے متعلق ایک اعتراض کا جواب۔ ایک اعتراض انہی مفسر صاحب نے یہ کیا ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ گزشتہ 1300 سال میں ایک مسلمان کی بھی دعا اس بارے میں قبول نہ ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت تو دعا کی مقدار اور نوعیت پر منحصر ہے۔ یہ معترض صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں کہ صدیقیت کا مقام اس امت میں مل سکتا ہے، پس یہی سوال ان کے مسلمات کے متعلق بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس امت میں کتنے لوگوں کو صدیقیت کا مقام ملا ہے۔ اگر گزشتہ 1300 سال میں صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے، تو یہی اعتراض پھر بھی پڑے گا کہ کیا 1300 سال میں یہ دعا اور کسی کے حق میں قبول ہی نہ ہوئی؟ اور اگر اوروں کو بھی ملا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا وہ اشخاص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر تھے یا کم؟ اگر کم تھے تو پھر یہ کیوں کر ہوا کہ کم درجے کے لوگ صدیق بن گئے اور بڑے درجے کے لوگ شہید تک ترقی پا سکے، صدیق نہ کہلا سکے؟ غرض جو اعتراض نبوت کے اجراء پر ہوتا ہے، وہی اعتراض صدیقیت کا دروازہ کھلا تسلیم کر کے اس پر ہوتا ہے۔ پس یہ اعتراض محض قلت تدبر کی وجہ سے ہے، حقیقت پر مبنی نہیں۔ اس آیت کے بارے میں ایک اور نقطہ بیان کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کے جو نام بتائے ہیں، ان میں سے 2 نام ام القرآن اور ام الکتاب بھی ہے۔ ابو داؤد کتاب الصلاۃ۔ میرے نزدیک یہ نام قرآن کریم ہی سے مستنبت ہیں، اور ان کا ماخذ یہی آیت ہے۔
اس آیت اور پہلی آیت میں بتایا ہے کہ عبادت الہی کی آخری منزل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے منعم علیہم گروہ والا صراط مستقیم طلب کرے۔ اب اگر یہ دعا قبول ہو سکتی ہے تو ظاہر ہے کہ جب انسانی دل سے بحیثیت قوم اللہ تعالیٰ کی طرف پکار بلند ہوگی کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے لیے ہدایت کا راستہ کھولا جائے، اور اس کے ساتھ اس زمانے کے اس مکمل اور پاکیزہ دل کی التجا اور تڑپ بھی شامل ہو جائے گی جسے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کا مرد میدان بنایا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا رحم جوش مارے گا اور فضل الہی الہام اور ہدایت کی صورت میں نازل ہوگا۔ اس طرح ہر زمانے میں ہوتا چلا آیا ہے اور ہوتا چلا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کے وقت کے مظلوموں کی دعائیں حضرت نوح علیہ السلام کے مطہر قلب کی گریہ وزاری سے مل کر اس کلام کو لائی تھیں جو نوح علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت کی ارواح کی پکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب صافی کی تڑپ کے ساتھ مل کر صحف ابراہیم کے نزول کا موجب ہوئی تھیں۔ یہی قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گزرا، اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوا۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نزول قرآن کریم سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے الگ ہو کر غار حرا میں جا کر دعائیں اور عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ تو قلب اطہر کی حالت تھی جو اپنے خیالات کو پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی مخفی آہیں بھی آسمان کی طرف بلند ہو رہی تھیں۔ ان سب نے مل کر خدائے تعالیٰ کے فضل کو جذب کیا اور قرآن کریم نازل ہو گیا۔ پس اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم در حقیقت اسی حالت کا نقشہ ہے جو نزول کلام سے پہلے دنیا کی ہوتی ہے، خصوصاً اس زمانے کی پاکیزہ ارواح کی جن کے دل سے صرف ہی نہیں اٹھتی بلکہ ان کے دماغ میں بھی ایک تلاطم برپا ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اس زمانے کا کلام نازل ہوتا ہے۔ پس چونکہ یہ دعا سورۃ فاتحہ میں نازل ہوئی ہے اور یہی دعا ہے جو کلام الہی کے نزول کا موجب ہوئی ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کا نام ام القرآن اور ام الکتاب رکھا، یعنی سورۃ فاتحہ میں وہ مضمون بیان ہوا ہے جو نزول قرآن کا موجب ہوا، اور چونکہ کسی امر کے وجود کا موجب بمنزلہ ماں کے ہوتا ہے، اس لیے سورۃ فاتحہ ام القرآن کہلائی۔ سورۃ فاتحہ کے قرآن عظیم ہونے سے مراد یہ بھی یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورۃ فاتحہ کو قرآن عظیم قرار دیا ہے، اس کے یہ معنی نہیں کہ سورۃ فاتحہ قرآن عظیم ہے اور باقی قرآن چھوٹا ہے، کیونکہ یہ امر بالبداہت غلط ہے۔ پس اس کی وجہ اور ہے، اور میرے نزدیک وہ وجہ ام القرآن اور ام الکتاب والے نام ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کو ام القرآن اور ام الکتاب کہا تو آپ نے خیال فرمایا کہ اس سے شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ سورت قرآن کریم سے الگ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام قرآن عظیم بھی رکھا تاکہ مسلمانوں پر یہ واضح رہے کہ سورۃ فاتحہ قرآن کریم سے باہر نہیں بلکہ اس کا حصہ ہے۔ کسی چیز کا حصہ بھی چونکہ پوری چیز کے نام میں شریک ہوتا ہے، اس لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کو قرآن عظیم فرمایا۔ ہم ہمیشہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ سننا چاہیں تو کہتے ہیں کہ حافظ صاحب قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں، یا کہتے ہیں کہ فلاں شخص قرآن کریم پڑھ رہا ہے، یا ایک آیت میں جو مضمون ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن یوں کہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمارے نزدیک وہ صورت یا آیت قرآن ہے، باقی قرآن نہیں، بلکہ ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ صورت یا وہ آیت جسے ہم پڑھتے ہیں یا جس کا حوالہ دیتے ہیں قرآن کا حصہ ہے۔ اس جگہ ایک اور لطیفہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی فرمایا ہے اور قرآن عظیم بھی فرمایا ہے۔ گویا ایک طرف اسے ذریعہ پیدائش قرار دیا، دوسری طرف اسے وہ چیز بھی قرار دیا جو اس سے پیدا ہوئی ہے۔ اس میں ایک زبردست روحانی نقطہ نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ روحانی دنیا میں پہلی حالت دوسری حالت کی پیدا کرنے والی ہوتی ہے، اس لیے پہلی حالت ایک جہت سے ماں کہلاتی ہے اور بعد کی حالت اولاد کہلاتی ہے۔ اسی نسبت سے سورۃ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے، اور بوجہ اس کے کہ وہ خود قرآن بھی ہے اسے قرآن بھی کہا گیا ہے۔ انسانوں کے متعلق بھی ایسے ہی تغیرات کے موقع پر اس قسم کی تشبیہی الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کی مثال امرأۃ فرعون اور مریم بنت عمران سے دی جا سکتی ہے، اور جن مومنوں کی مثال مریم بنت عمران سے دی ہے ان کے متعلق آخر میں فرمایا ہے فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 13۔ ہم نے اس کے اندر اپنا کلام پھونکا اور وہ اپنے رب کے کلام پر، اس کی کتاب پر ایمان لائی، اور آخر وہ ایک فرما بردار مرد کی طرح ہو گئی۔ یعنی جو لوگ مریمی صفت ہوتے ہیں جب ترقی کرتے کلام الہی کے مورد ہو جاتے ہیں تو مسیحی نفس بن جاتے ہیں۔ غرض سورۃ فاتحہ کا نام ام القرآن اور ام الکتاب بھی رکھنا اور اسے قرآن عظیم بھی کہنا اسلامی اصطلاحات پر ایک لطیف روشنی ڈالتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے جو اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکے کہ امت محمدیہ کے ایک شخص کا نام کس طرح مریم بھی رکھا گیا اور عیسیٰ بھی۔ اگر سورۃ فاتحہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی بھی فرماتے ہیں اور قرآن بھی، تو ایک سچے مسلمان کے لیے اس امر کا سمجھنا کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو مریم بھی فرماتا ہے اور عیسیٰ بھی۔ اس کی وہ حالت جب وہ خدا کے سامنے اس زمانے میں ایک مسیح کے ظہور کے لیے چلا رہی تھی، مریمی حالت تھی، اور اس کی وجہ سے وہ مریم کہلایا۔ جس طرح سورۃ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کی وجہ سے جو ایک ہدایت نامہ کے لیے پکار رہی تھی، ام القرآن اور ام الکتاب کہلائی، لیکن جب اس فرد کامل کی دعا سنی گئی اور خدا تعالیٰ نے اسی کو دنیا کے لیے مسیحی نفس عطا کر کے مبعوث فرما دیا تو وہ عیسیٰ کہلایا۔ جس طرح اہدنا الصراط المستقیم کی پکار نے بلند ہو کر جب قرآن کریم کو دنیا کی طرف کھینچا اور یہ دعا خود اس کا حصہ بن گئی، تو ام القرآن اور ام الکتاب کہلانے کے بعد وہ قرآن عظیم کہلانے لگی۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ المصلح المعود کوئی عام خادم قرآن نہ تھے. آپ کی پیدائش سے بھی پہلے ملأ اعلیٰ میں اس خدمت قرآن کے چرچے شروع ہو چکے تھے جو آپ کے مقدر میں لکھی گئی تھی. اس کی باوجود الہام کی صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہوئی اور آپ نے علی الاعلان دنیا کو بتایا کہ دیکھو خدا اپنی قدرتوں کا ایک نشان دکھانے والا ہے. مجھے وہ ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو خدمت قرآن میں دنیا میں نام پیدا کرے گا اور ایسی بے نظیر خدمت کرے گا کہ دنیا گواہی دے گی کہ ہاں مسیح موعود کے فرزند کو ایک عظیم شان خدمت کی توفیق ملی ہے. پہ رحمت خدا کرے.